نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج شوال کی 6 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کا جو عمل ہے صرف جمعہ کے دن کرنا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو صرف شوال کے پہلے جمعے کو کرنا ہے۔ کون سا وظیفہ ہے، اس کی ترتیب کرنے کی کیا ہے، اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے پیارے دوستو، آپ نے نماز ادا کرنی ہے عصر کی۔ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ اگر اسی جگہ پر بیٹھ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر گھر میں آ کر کسی کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ جائیں تشہد کی شکل میں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں بھی ٹھیک ہے، اور جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں ٹھیک ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے بھی بہت سارے درود پاک ہیں، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتی، اگر اس کو پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پیارے دوستو، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے، یا مجیب۔ یا مجیب کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ الکوثر کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی اور درود پڑھیں۔ اسی 2 چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اور سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں یا جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے وہ پڑھیں، اور اپنا جو بھی مقصد ہے، آپ کا جو بھی جائز حاجات ہیں، جو شرعی طور پر جائز ہے، آپ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جس طرح کی بھی آپ کی کوئی پریشانی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو آپ اس وظیفے کو اللہ پر یقین رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام۔